صحیح بخاری حدیث نمبر 25. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے حدیث نمبر 25. بابن فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے. بیٹو امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف اقسام کے ابواب قائم کیے ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ آیت کریمہ کو باب کا حصہ بنا دیتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ نماز زکوٰۃ ادا کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا یہ ایمان سے ہے. ان کے بغیر ایمان مکمل ہو سکتا نہیں. جو بھی شخص ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو وہ فرائض کی پابندی کرے گا، فرائض کی پابندی کرے گا. اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے فَإِن تَابُوا، اگر وہ کافر توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو آپ ان کے راستے کو چھوڑ دیں. کیا مراد؟ ان سے جنگ آپ نہیں کر سکتے. بیٹو اس سے ثابت یہ ہوا کافر کی توبہ کو قبول کیا جائے گا. اگر کافر کہتا ہے کہ جی میں اپنے کفر سے توبہ کرتا ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کا اقرار کرتا ہوں، تو ہمیں اس کی توبہ کا اعتبار کرنا ہوگا. ایسا سمجھے؟ یہ فتویٰ نہیں لگا دینا کہ یہ جی اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے. نہیں، ہمیں اس کے اندر کا نہیں پتا ہے. ہمیں ظاہر پہ حکم لگاتے ہوئے اس کو مسلمان مان لینا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا عبداللہ بن محمد المسندی قال حدثنا ابو روح الحرمی بن عمارہ قال حدثنا شعبہ عن واقد بن محمد قال سمعت ابی یحدث عن ابن عمر. ابن عمر سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں. امرتو، نبی پاک فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے. تو بیٹو نبی علیہ السلام کو حکم دینے والے کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین. کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین مراد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے جہاد کریں، قتال کریں. کب تک؟ حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ رب العالمین اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. میرے بیٹو سبحان اللہ، کتنا پیارا یہ کلمہ ہے اور کتنا قیمتی کلمہ ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے. کافر یہ کلمہ پڑھ دے دار اسلام میں داخل ہو جائے گا، اور مسلمان اس کلمہ کا انکار کر دے، دونوں حصوں کا انکار کر دے یا ایک حصے کا انکار کر دے، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. میں یہ جملہ کہہ کر یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مرزائی لوگ، قادیانی لوگ اس دور کے بدترین مرتد لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن اپنا نبی وہ مرزا قادیانی کو مانتے ہیں. وہ کیا ہوئے؟ مرتد ہو گئے. کیا ہوئے؟ مرتد ہو گئے. ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ،
زکات دیتے ہیں وہ نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، اگر جب انہوں نے یہ کام کر لیے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون کو محفوظ کر لیا. عَصَمُوا، انہوں نے بچا لیا مجھ سے اپنا خون. کیا مطلب؟ جب کوئی دار اسلام میں کافر داخل ہو جاتا ہے ان سے لڑائی کرنا حرام ہو جاتی ہے. وہ محفوظ ہو گئے ہیں لوگ، اللہ اکبر، اور ان کے مال بھی محفوظ ہو گئے ہیں. الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ. کیا مطلب؟ جن چیزوں کی وجہ سے انسان کو قتل کیا جاتا ہے، مثلا مرتد کی سزا قتل ہے، یہ مراد ہے حق الاسلام سے. اور زانی شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا قتل ہے، سنگسار کیا جائے گا. اور تیسرا کون شخص ہے؟ قتل بدلے قتل، قتل بدلے قتل، یہ مراد ہے بحق الاسلام کے. اگر کافر مسلمان ہو گیا ہے، اس کی مال جان سب کچھ محفوظ ہو گیا ہے، لیکن کل کو وہ پھر مرتد ہو گیا ہے تو پھر اس کو معافی دی جائے گی؟ نہیں، بلکہ اس نے اپنا ذمہ توڑ لیا ہے. اب اسے مرتد ہونے کی سزا، اس کو قتل کیا جائے گا. حکومت اسے قتل کرے گی. یا وہ مسلمان ہو گیا ہے، شادی شدہ ہے، پھر بھی وہ زنا کر رہا ہے، اس کو سنسار کر دیا جائے گا. اسی طرح وہ قتل کر بیٹھا ہے، قتل کی سزا بھی قتل ہے. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، بیٹو وَحِسَابُهُمْ، رہا ان کے دل کا حال، تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. ہم ظاہر پر حکم لگا کے مسلمان کہہ دیں گے، کیا وہ اندر سے مسلمان ہو گیا ہے کہ نہیں، اس کا ہمیں پتا نہیں. اچھا میرے بیٹو، اس حدیث میں چیزوں کا ذکر ہے. پہلے کلمہ شہادت، پھر نماز قائم کرنا، زکات دینا. باقی چیزوں کا ذکر ہے ہی نہیں. اور بھی چیزیں ہیں نا، حج کا ذکر نہیں ہے، ہاں جی، روزوں کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے. عدم ذکر نفی کو مستلزم نہیں ہوتا. دوسری بات بیٹو، جب بھی ہم نے کوئی مسئلہ اخذ کرنا ہے قرآن و حدیث کو دیکھ کر اخذ کرنا ہے. یہ نہیں ایک آیت کو لے لے کہ جی نہیں جی اس میں ذکر نہیں ہے نا، اس طرح ایک حدیث کو لے لیں کہ جی آپ اسی سے وہ مسئلہ اخذ کریں، یہاں تو نہیں ہے نا. تو بھائی جان، جس طرح ہمارا اس حدیث پر ایمان ہے اسی طرح ہمارا دیگر صحیح حدیثوں پر بھی ایمان ہے. جو شخص، یعنی کئی لوگ ہیں فرقے باطلہ میں سے جو اس طرح کا عدم ذکر کو دلیل بنا کر طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتے ہیں. اس لیے ہم نے اشارہ کر دیا کہ عدم ذکر سے نفی کو مستلزم نہیں ہوتا. بیٹو لکھ لیں، یہ حدیث مسلم کی بھی حدیث ہے الحمدللہ. صحیح مسلم حدیث نمبر 129، 129 129 نمبر حدیث ہے. توجہ فرمائیں، نماز اور زکوٰۃ ایمان کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے انسان کے پاس. بیٹو جو انسان پکا بے نماز ہے، پکا بے نماز، اس نے کبھی نماز پڑھی نہیں ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف کس میں ہے؟ جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. لفظ الصلاۃ میں الف لام جنسی ہے. جس نے نماز کی جنس کو چھوڑ دیا، کبھی پڑھی نہیں ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں ایسا انسان جو کبھی نماز پڑھ لیتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا، سستی کرتا ہے، تو کیا وہ بھی کافر ہے؟ اس میں اختلاف ہے. اس میں راجح بات وہی ہے
جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں اس پر بحث کی ہے کہ ایسا انسان کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ ہاں، سنن ابی داود میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انسان نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا، یہ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے، ضائع کیا، وہ اللہ پر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے اسے سزا دے۔ اور بھی دلائل ہیں، بہرحال یہی راجح ہے۔ اچھا، دوسری بات بیٹو، آیت کریمہ میں اور حدیث میں بہت زیادہ مطابقت موجود ہے۔ آیت کریمہ میں اور حدیث میں مطابقت موجود ہے۔ مثلا آیت میں ذکر ہے تابو، وہ توبہ کر لیں، حدیث میں ذکر ہے حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جب کوئی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے تو یہ بھی کیا ہے کہ کفر سے توبہ ہے، یہ کفر سے توبہ ہے۔ دوسری مناسبت، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کے رستے کو چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ ان سے جنگ نہیں کرنی، ان سے قتال نہیں کرنا جو مسلمان ہو جائیں۔ تو حدیث میں کیا ہے آسامو منی دماءہم و اموالہم، یہ بھی خلو سبیلہم ہے۔ ایسے نا، جب انسان مسلمان ہو جائے گا اس سے جہاد نہیں کیا جائے گا، قتال نہیں کریں گے، اس نے اپنے خون کو، اپنے مالوں کو محفوظ کر لیا ہے۔ سمجھ لگی میرے خیال میں؟ بیٹو، اس دور کا بہت بڑا فتنہ وہ قادیانی فتنہ ہے، مرزائی فتنہ ہے، اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ ہمارے علماء کرام نے، محدثین نے بڑی خدمات سر انجام دی اس فتنے کی سرکوبی کے لیے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مرزا قادیانی لعین کے کافر ہونے پر فتویٰ دیا تھا۔ محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، یہ میاں صاحب کے عظیم شاگرد، بڑے خاص شاگرد تھے، انہوں نے ساری زندگی لاہور میں گزاری۔ اللہ اکبر، اس طرح کے یہ ایک محدثین نے بڑا کام کیا۔ موجودہ دور کے بہت عظیم انسان ڈاکٹر فضیلت الشیخ بہاؤالدین حفظہ اللہ، اصل نام ڈاکٹر محمد سلمان ہے، یو کے وغیرہ میں رہتے ہیں، دوسرے ملک، انہوں نے ختم نبوت کے نام سے 50 سے زیادہ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ ہمارے پاس بھی 10-15 جلدیں ہیں ہماری لائبریری میں، یعنی تحریک ختم نبوت، جو کچھ بھی اردو میں، فارسی میں شائع ہوا تھا، برصغیر کے علماء نے لکھا، کتابیں، رسائل، اشعار میں رد کیے، مناظرے کیے مرزا قادیانی سے، ان کے چیلوں سے، وہ سارا ڈیٹا 52 جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ، دیار غیر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم انسان سے بہت بڑا کارنامہ لے لیا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو جائے، بیچارے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب کو مکمل شفا عطا فرمائے، اور ہم سے بھی اس طرح کے تاریخی کام اللہ تعالیٰ لے لے۔ یہ بڑے کاموں کی عمر بھی بڑی ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیک۔ آگے ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔